لو فار پیپل وٹ یو لو فار یور سیلف، یہ بھی ایمان کا درجہ ہے. وہ چاہو لوگوں کے لیے جو اپنے لیے چاہتے ہو. اینڈ یو ول بی اے بلیور، تم مومن بن جاؤ. اگر تم اپنے لیے اچھا چاہتے ہو ان کے لیے بھی اچھا چاہو. بیہیو ویل ود یور نیبرز اینڈ یو ول بی اے مسلم. اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے رہو، تم اچھے مسلمان بن جاؤ گے. نیبر کے ساتھ اچھے رہنے سے مطلب ہے ان کو کوئی تکلیف نہ دو، ان کا خیال کرو. کوئی ایسے اونچی میوزک نہ لگاؤ کہ ان تک آواز جائے، ان کو تکلیف ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نیبرز کے حوالے سے. لاف لیس، ہنسو کم، کیونکہ ضرورت سے زیادہ ہنسنا ڈیڈنز دی ہارٹ. یہ آج کے دور میں یوتھ کے لیے کانسٹیٹیوشن ہے. ظاہر ہے میمز کی دنیا ہے اور سوشل میڈیا پہ اور پھر جگت بازی اور یہ ساری چیزیں. تو ظاہر ہے کہ جب آپ ہنسیں گے 24 گھنٹے روٹین ہی ایسی ہے، اس میں ہنسی تو پھر ظاہر ہے کہ دل مردہ ہو جاتا ہے. اور پھر مردہ دل جو ہے وہ وہی کو ریسیو نہیں کرتا، اس پہ کوئی چیز افیکٹ نہیں کرتی. حدیثیں سنائی جائیں جو مرضی وہ سن کے ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتے. اس لیے ہنسی مذاق کریں لیکن اعتدال کے ساتھ. اگلی حدیث ہے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سیڈ، صحابی کا قول ہے، whoever has 3 qualities will have completed the faith. اگر آپ ایمان والے بننا چاہتے ہیں، اب ڈسکشن ایمان پر واپس آ گئی، تو 3 کوالٹیز ہونی چاہیے. نمبر 1 فیئرنیس فرام یور سیلف ٹو ادرس. فیئر بنے، جسٹس والے بنے، حق کا ساتھ دیں، زیادتی والے نہ بنیں، جو حق پر ہے اس کا ساتھ دیں، اپنی طرف سے فیئر بنیں. نمبر 1 آفرنگ پیس ٹو دا ورلڈ. اپنی طرف سے سلامتی دے لو. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مسلمان ہوا ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں. پیس آفر کریں دنیا کو. اسپینڈ ان چیریٹی ایون وائل پور. اگر تو کامل بننا چاہتے ہیں ایمان میں تو غربت کی حالت میں چیریٹی کریں. یہ بہت زبردست بات ہے. صحابہ جب یہ حدیث سنتے تھے نا تو کمانے نکلتے تھے اور کما کے وہ چیریٹی میں دے دیتے. ان کی کوشش یہ ہوتی تھی، حالانکہ غریب تھے، غربت میں تھے، لیکن جب یہ ورچوز سنتے تھے چیریٹی کے تو کمانے نکل کے اس کو فوراً سے چیریٹی کر دیتے. ایمان کا بہت بڑا درجہ تھا ظاہر. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ مجھے بہت دے گا تو میں خرچ کروں گا. تو اللہ نے ابھی تھوڑا بہت جو دیا اس میں سے تو کر نہیں رہے تھے، تو بہت دے گا تب کیسے کریں گے؟ تب تو اور لالچ آ جائے گی کہ اب تو اور ہے، اب کیوں خرچ کریں؟ تو اس لیے ابھی کر کے دکھائیں. اگر اس کلیم کو پورا کرنا ہے ابھی کریں تاکہ آپ کو اللہ اور دے. اور چیریٹی دینے سے مال بڑھتا ہے، لیکن کب؟ جب غربت میں چیریٹی کریں تب بڑھتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا فیتھ آف اے سرفنٹ از ناٹ اپرائٹ انٹل ہز ہارٹ از اپرائٹ. جب تک اس کا قلب اپرائٹ نہیں ہے اس کی فیتھ اپرائٹ نہیں. قلب کی حفاظت کریں. اینڈ ہز ہارٹ از ناٹ اپرائٹ انٹل ہز ٹنگ از اپرائٹ. قلب کا اور زبان کا بہت گہرا تعلق ہے. جتنا زبان کا گندا یوزیج ہے، فضول یوزیج ہے، یہ ہٹ ہو رہا ہے. جب یہ ہٹ ہو رہا ہے تو ایمان ہٹ ہو رہا ہے. جب ایمان ہٹ ہو رہا ہے تو پھر بس کسی جوگے نہیں ہم. پھر وہ کھوکھلی پرسنالٹی، غصہ آنا، فرسٹریٹ ہونا بات بات پہ، یہ لو ایمان کی نشانی ہوتی ہے. سو زبان ٹھیک ہے تو دل ٹھیک ہے، دل ٹھیک ہے تو ایمان ٹھیک ہے. مین ول ناٹ انٹر پیراڈائز اف ہز نیبر از ناٹ سیکیور فرام ہز ایول. کتنی بڑی بات ہے، سینکشن کر دیا. ریلیجن سینکشن کرتا ہے موریلٹی کو کہ اگر آپ کا نیبر آپ سے خوش نہیں ہے کوئی ایمان والے نہیں آپ. اگر اس نے کوئی شکایت کر دی آپ کے بارے میں تو پھر بس ایمان آپ کا خطرے میں پڑ جائے گا. تھنگز دیٹ ڈسٹرائے ایمان، اسپیشلی یوتھ کے لیے 4 چیزیں جو ایمان کو کھا جاتی ہیں دیمک کی طرح. بیڈ کمپنی بہت بہت بری ہے. ابن قیم نے کہا کہ برا دوست سانپ سے بھی بدتر ہے، کیونکہ سانپ کے ڈسنے سے آپ مر جاتے ہیں، لیکن برے دوست کی وجہ سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں ڈسٹرائڈ ہیں. وہ دنیا میں بھی آپ کو جو ہے رول کے رکھ دے گا. بری کمپنی کی بات ہو رہی ہے. آخرت میں تو گئے، قبر میں بھی گئے. تو اس لیے بیڈ کمپنی ایمان کو ڈسٹرائے کرتی ہے. اب دیکھیں نا، ہم لیکچرز اٹینڈ کرتے ہیں، ہم ایمان بنا کر نکلے، لیکن اس کمپنی میں جا کر بیٹھ گئے جو لڑکیوں کی باتیں کر رہے ہیں، گانوں کی باتیں کر رہے ہیں، تو گیا ایمان. وہاں نیٹ فلکس کی باتیں ہو رہی، سیریز کی باتیں ہو رہی، تو دیٹس اٹ. اور کیا پھر ہم نے اچیو کیا؟ زیرو پہ آ گئے. بیلنس ہو گیا نا، ادھر سے اچھا لیا ادھر سے برا لیا، زیرو. بڑا ہی نہیں ایمان، کچھ بھی نہیں ہوا. یا پھر نیچے گیا یا نیگیٹو میں گیا. اوپر تو جائے گا نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. موویز اینڈ میوزک ڈیفینیٹلی اتنا بڑا فتنہ ٹریگر ہوتا ہے موویز میں. اتنی کم موویز ہیں کہ شاید میں گنتی پہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ موویز آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، ویسے تو نہیں دیکھنی چاہیے، لیکن یہ ایک المیہ ہے کہ اربوں موویز اب تک بنی ہوگی، لیکن گنتی کی موویز ہیں جو میں آپ کو کہوں گا کہ چلو یہ دیکھ لو. یعنی اتنا
فتنہ ہے موویز میں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ چلو بچے ہیں تو وہ کچھ لوگ کارٹون موویز اور اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. ڈاکیومنٹری موویز ہیں جو یوزفل موویز ہیں, ڈاکیومنٹری موویز ہو گئیں. تو میوزک اینڈ موویز دے ڈسٹروائے آر ایمان, اسپیشلی میوزک. ابھی میں بتاتا ہوں کیسے. مکسنگ اپ سے مراد ہے کہ بہت زیادہ لوگوں میں گھلنا ملنا. ظاہر ہے جب آپ بہت زیادہ مکس اپ ہوتے ہیں لوگوں میں یا سوسائٹی میں تو پھر چانسز ہوتے ہیں ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑنے کے. اور envy, رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے نیک اعمال کو جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے. سفیان الثوری نے کہا there is nothing that corrupts a person or rectifies him more than his companion. انسان کے دوست کے علاوہ کوئی ایسا انسان نہیں جو اسے ڈسٹروائے بھی کر سکے یا ریفارم بھی کر سکے. اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, لوگوں کی زندگیاں برباد ہوئیں دوستوں کی وجہ سے, غلط دوستوں کی وجہ سے, جنہوں نے انہیں غلط عادتیں ڈالیں, غلط کام کروائے, غلط مشورے دیے, آج وہ لوگ سفر کر رہے ہیں. اور ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اچھے دوست بنائے, ان میں بیٹھتے تھے, ان کی وجہ سے آج وہ دین پر ہیں, یا ان کی وجہ سے, ان کی انفلوئنس کی وجہ سے آج وہ بہتر ہیں. ہمارے پاس ایک کاؤنسلنگ کیس آیا, آج سے بہت پہلے کی بات ہے, 2014 کی بات ہے. MBBS کی ایک اسٹوڈنٹ فیمیل, اور بہت پڑھی لکھی, بہت لائق بچی تھی. تو اس نے کہا کہ میں سپلی آئی ہے میری اس ایئر, اور نہ صرف سپلی آئی ہے, گناہوں میں بہت آگے بیچاری چلی گئی. تو سٹارٹ کہاں سے ہوا اس نے ہمیں بتایا. اس نے کہا کہ میری جو روم میٹ ہے اس کے بوائے فرینڈ سے, اب وہ رات کو باتیں کرتی تھی بیچاری, ظاہر ہے تو کبھی میں دیکھتی تھی کبھی اگنور کر دیتی تھی. لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ انفلوئنس ہوتا گیا, ظاہر ہے جب بندہ دیکھتا ہے اس طرح. تو اس نے مجھے ایک دن آفر کر دی کہ میرے جو بوائے فرینڈ ہے اس کا ایک دوست ہے, تو آؤ تمہاری بھی میں بات چیت کراتی ہوں. ایسے ہی ہوتا ہے نا, ظاہر ہے. تو اس کا افیئر چلا, افیئر چلتے چلتے وہ اتنا ڈسٹربڈ ہوئی سائیکلوجیکلی, پھر گناہوں میں پڑی, پڑھائی بھی گئی, ٹاپر تھی, اور رو رو کے وہ یہ بتا رہی تھی. سپلی بھی آئی, اور یہ والا بھی ڈپارٹمنٹ ڈسٹروائے ہوا, ایمان والا. بہرحال اب امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی ہوگی کیونکہ اس نے ریئلائز کیا. لیکن پوائنٹ از کہ ساری چیز سٹارٹ کہاں سے ہوئی, برے کمپینینس, ٹھیک ہے. اس لیے بہت خیال رکھیں اس کا کہ آپ کس کو دوست بنا رہے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کے برے دوست ہیں تو ان سے دور ہو جائیں اور ان کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کے کزنز برے ہیں ان کو بالکل چھوڑ نہ دیں, ظاہر ہے کہ چھوڑنا بھی مناسب نہیں ہے, نفرت بھی نہ کریں کیونکہ گناہ سے نفرت ہوتی, گناہ گار سے نفرت نہیں ہوتی. لیکن یہ کہ ان کو ریفارم کریں, ریفارم نہیں ہوتے تو دور ہو جائیں. اپنے آپ کو تو بچائیں نا, ایوری مین فار ہم سیلف, اپنے آپ کو تو ہم نے بچانا ہے نا. تو یہ ہے بات بیسکلی. ابن حجر نے کہا نو سن ریمینز مائنر وین اکمپنیڈ بائی پرسسٹنس. لوگ پوچھتے ہیں نا چھوٹا گناہ کیا ہے, بڑا گناہ کیا ہے, تو ابن حجر نے جواب دیا, انہوں نے کہا ہر گناہ بڑا ہے اگر وہ کنٹینیوسلی ہو رہا ہے, کوئی گناہ چھوٹا نہیں, ہر گناہ بڑا ہے اگر وہ کنٹینیوس ہے. اینڈ نو میجر سن ریمینز میجر وین اکمپنیڈ بائی دا استغفار. اور کوئی گناہ بڑا نہیں ہے جب استغفار کر لیں, بس کلین, لیکن دل سے. استغفار کی 3 کنڈیشنز, توبہ کی 3 کنڈیشنز, کہ صحیح نیت کے ساتھ, یہ نیت کرنا کہ میں آئندہ نہیں کروں گا, اور اس کو نہ کرنے کی جستجو اور میکنزم ڈیزائن کرنا. یہ توبہ کی 3 کنڈیشنز ہیں. یہ نہیں ہے کہ توبہ کر لی اور اگلے دن پلان ہے کہ دوبارہ کروں گا اور پھر توبہ کروں گا, وہ توبہ نہیں ہے.